بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کا خزانہ عطا کیا جس کا نام قرآن ہے۔ قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آیا۔ اگر اس کی حقیقت کا پتہ چل جاتا کہ یہ تحفہ کس کا ہے اور اس تحفے کو لے کر آنے والا کون ہے اور ہمیں کس نے یہ تحفہ عطا کیا ہے، ہم کون ہیں، آج تک ہم نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی ڈیپلی۔ جو گہری سوچ ہوتی ہے نا، گہری سوچ، وہ ہم نے نہیں استعمال کی۔ ہم نے صرف بچپن میں اسلام ہماری گود میں ہمیں ملا، ہم بچپن سے مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کی حقیقت کا نہیں پتہ کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر حقیقت کی جانب انسان چلا جائے تو ہمارا ایک کام صرف ایک کام لے لو، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک کام بھی ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو یہ تو ایک بڑا عجیب سا سوال ہے۔ میرے بھائی، جو چیز محنت کر کے انسان لیتا ہے نا، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ہمیں بچپن سے ہماری یہ گود میں ہمیں سب کچھ مل گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سونے کا چمچ لے کر، ہمیں یہ ایک اس کی مثال ہے کہ ہم نے اسلام کو پرکھا نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے۔ آج ہم اپنے تمام گھر والوں سے پوچھو، مجھے چھوڑو، آپ خود اپنے آپ سے پوچھو، ہر گھر والا جو بھی سربراہ ہے گھر کا، اور اس کے بچے بھی ہیں، ایون یہاں تک کہ کچھ آرمی کے آفیسر ہیں، کچھ میڈیکل کے اندر MBBS اور اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، اور بھی کافی لوگ ہیں۔ اچھا، ان کو اگر یہ بٹھا کر پوچھو کہ بیٹا یہ پورا قرآن ہے، اس پورے قرآن کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک ایک سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، اور اس پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا، وہ چپ کر جائے گا۔ وہ چپ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو والدین تھے، جنہوں نے ہمیں ایک چیز سمجھ آئی کہ بچے کو ڈاکٹر بنا دیں، بچے کو انجینئر بنا دیں، یہ بڑا پیسہ لے کر آئے گا، بس ہمارا ذہن اس دنیا میں ہے، خدمت خلق والا ذہن نہیں ہے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگر اور کوئی کہے نا کہ نہیں میں بڑی خدمت خلق کے لیے کر رہا ہوں، یہ سیکنڈ آپشن ہے میرے بھائی، یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ پہلا جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسے کی اچیومنٹ، کہ کس طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ وہ پھر بچوں کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ یار یہ میڈیکل فیلڈ ہے، یہ انجینئرنگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو آپ کس میں جانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی، اس دنیا کی سوچ آپ کے پیچھے ہے، اس کے متعلق آپ رات دن سوچتے رہے، پھر اس کو ایک منزل دی، پھر اس کے اوپر وہ چلا، پھر اس نے وہ اچیومنٹ کیا۔ کیا یہ میں کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ قرآن جو 7 آسمانوں کا خزانہ ہے اور لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل امین، اور جس ہستی کے پاس آیا وہ اس اللہ کے بعد اس پوری کائنات کی سردار ہستی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو نا، نبیوں کے وہ امام ہیں، 1,24,000 کم و پیش پیغمبر جو آئے ہیں،
ان کے بھی یہ سربراہ ہیں، ان کے بھی یہ امام ہیں، ان کے بھی یہ لیڈر ہیں، اور ان کے پاس یہ قرآن آیا، اور یہ قرآن جب آیا تو اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا نائب بنایا۔ یہ جو امت محمد الرسول اللہ ہے نا، یہ اللہ کے نبی کی نائب ہے۔ جو نبیوں والا کام تھا پہلے، آج اس امت کا ہے، اس امت نے یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ دیکھ لو کہ ہم کام کتنا کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم کتنے وفادار ہیں اپنے نبی کے لیے۔ تھوڑا سا غور کر لو۔ اب ہر وقت ہر فرد کے ذہن میں صرف پیسے کا چکر ہے، اس دنیا کا ہے، لیکن آج تک ہم نے قرآن کی ایک سورت کو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کو نہیں بتلایا کہ بیٹا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لے کر آنے والا جبرائیل ہے، اور جس ہستی کے پاس آئی وہ سارے نبیوں کا امام ہے، اور میں اس کا نائب ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے، میں ان کا نوکر ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، مجھے یہ ایک اللہ کے نبی نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کام کرو۔ کبھی کہا ہے ایک صورت کا؟ دیکھو نا، لوگ آج پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد سورت واقعہ کو پڑھے گا، اس گھر کے اندر کبھی تنگ دستی نہیں آ سکتی۔ اب یہ دیکھو کتنا یقین ہے آپ کو اس کے اوپر۔ کبھی پڑھا ہے؟ بچوں کو بتایا ہے؟ ممکن نہیں، ذہن نہیں مانتا۔ اگر مانتا ہوتا تو پہلے خود پڑھتا، اگر ذہن مانتا ہوتا تو پھر جب پڑھتا تو اپنی بیوی کو کہتا، پھر اپنی بیٹی کو کہتا، پھر تو اپنے بیٹے کو کہتا، لیکن خود نہیں مانا۔ خود مانتے تو ان کو بتاتے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا یقین کامل نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ کام کرتے اور اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرتے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، یہ میرے نبی نے کہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بھوک آئے، فاقہ آئے، تنگ دستی آئے؟ ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں صرف آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم صرف نا کے مسلمان ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف ہماری نہیں ہے۔ ہم بیان کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کرنا لازم ہے، تب زندگی بنے گی، تب یہ جہان اور آخرت کا جہان آپ کا ہوگا، ورنہ لتر چھتر پریٹ ہوگی، پھر عذاب الہی آئے گا جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔